بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میری وائس کلیئر ہے تاکہ میں سٹارٹ کروں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کلیئر ہے الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تمام طرح کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام، اما بعد۔ الحمدللہ، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں بالکل رمضان سے کچھ دن پہلے ایک خوبصورت پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور اتنی خوبصورت کانفرنس جس کا تھیم ہی اتنا خوبصورت ہے، دا اسٹریٹ پاتھ، اور بلیورز کانفرنس ہے الحمدللہ، کہ رمضان سے پہلے ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے، ہمیں ایک فیول مل جائے، ہم گیٹ اپ ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے چارج کر لیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ ہمیں رمضان سے پہلے اپنا مقصد کلیئر ہو، ہم کس چیز میں انٹر ہونے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے الحمدللہ۔ تو پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب سپیکرز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور یہ آپ نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا الحمدللہ، تاکہ ہم بھی کچھ اچھا کر سکیں۔ اگر ایک بھی انسان ہماری وجہ سے اگر عمل کرتا ہے تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ جنت کا بہترین سامان ہوگا الحمدللہ۔ تو میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے وائی آئی ایم مسلم، کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو آپ کا جواب یہ آئے گا 90% کہ آئی ایم اے بورن مسلم، میں مسلمان ہی پیدا ہوئی ہوں۔ میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ میں نے اپنے امی ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے ان کو دیکھا تھا وہ تسبیحات کرتی تھی تو میں نے بھی ویسے ہی کیا، کیسے عید مناتے ہیں، کیسے روزہ رکھتے ہیں، بس میں نے جیسے ان کو دیکھا۔ اب چاہے انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا تو میں نے وہی سب کچھ کیا۔ ہم نے اس کو خود سے پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں ایک مسلمان ہونے کی ورتھ کا، ہمیں اس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اب جیسے رمضان میں ہم نے انٹر ہونا ہے، اگر ہمیں رمضان کے بارے میں ہی انفارمیشن نہیں ہے تو ہم ضائع کر دیں گے۔ بہت سے لوگ رمضان کس طرح گزاریں گے؟ صبح اٹھے سحری میں، روزہ رکھا اور پھر سو گئے، یا صرف فجر کی نماز پڑھی اور باقی دن میں نمازیں ادا نہیں کی، اور عشاء میں دل کیا تو 2 تراویح پڑھ لی ورنہ نہیں، اور پھر افطاری کی بھرپور تیاری ہوئی، کھایا پیا اور پھر عید کی شاپنگ کی، اور یہ ہو گئی ہماری رمضان، یا رمضان پارٹی ہم نے اٹینڈ کی۔ تو ہمیں چونکہ اس کی ورتھ کا نہیں پتا تھا کہ رمضان ہمیں دیا کیوں گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کسی چیز کی ویلیو اور ورتھ کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھا نہیں سکتے، ٹھیک؟ اب دیکھیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیرنٹس عطا کیے، ان کی ایک ویلیو ہے، لیکن ہمیں اس ویلیو کا نہیں پتا، کیونکہ ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، نارملی تو 2 لوگ ہیں جو مصروف ہیں ہمیں فیڈ کرنے کے لیے، ہمارا خیال رکھنے کے لیے۔ ہم بیمار ہیں تو ہمیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ہم بڑے ہو جائیں تو ہمیں اسکول میں لے کے جائیں، پھر کالجز میں، پھر ہماری شادی کر دیں۔ تو ہم نے سمجھا کہ یہ ہمیں چیز مفت میں مل گئی ہے، تو ہم نے اس کو ہم اس کے گریٹفل نہیں ہوئے، ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوئے، ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ٹھیک ہے پیرنٹس مل گیا تو پھر کیا ہوا۔ اور ہمیں ان کی اہمیت کا تب پتہ چلتا ہے، ان کی ورتھ کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں ہمارے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، یا پھر وہ پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم خود پیرنٹس بنتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائسز کی ہیں۔ اور اسلام ہمیں ہمارے پیرنٹس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مفہوم حدیث ہے کہ وہ بدقسمت شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں ورتھ بتاتا ہے ماں باپ کے، الحمدللہ۔ یہ کوئی اور دین نہیں ہے جو ہمیں پیرنٹس کے بارے میں اتنی اہمیت کا بتائے گا۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نماز کا حصہ بنا دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیرنٹس کی ورڈز کا پتہ ہے، ہمیں اس احسان کا پتہ ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لازم کر دیا کہ اب جب نماز پڑھو گے تو ڈیلی اپنے والدین کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. تو جب کسی چیز کی ہمیں ویلیو اور ورتھ کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے ہم ایک مسلمان ہونے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. اور بلکہ ہم الحمدللہ بھی نہیں کرتے. بس سانس لی، صبح اٹھے، کھایا پیا، جاب پہ گئے، اپنی پڑھائی کی، شادی کی، اور دیٹس اٹ. جبکہ ایک مسلمان کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اور ایک نان مسلم کی زندگی میں کتنا بڑا فرق ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی تمنا تھی، ان کی طلب تھی کہ ان کے والد اسلام قبول کر لیں، کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ انہیں اسلام کی ورڈز کا پتہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کیوں چاہت تھی کہ ان کا بیٹا کسی طرح سے مسلمان ہو جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیوں خواہش تھی کہ ان کے چچا جنہوں نے پوری لائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا، ان کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، وہ مسلمان ہو جائیں. کیونکہ ان سب کو مسلمان ہونے کی ویلیو کا پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک گفٹ دیا، ایک بلیسنگ دیا جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اب جو مسلمان نہ فوت ہوا، یعنی جو کافر فوت ہوا، جس نے کلمہ نہ پڑھا اور جس نے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، کافر ہوا، اس کے لیے تو آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے. یعنی وہ اس دنیا سے چلا گیا. اگر آپ کے والدین مسلمان نہ ہوں، آپ کے بہن بھائی مسلمان نہ ہوں، آپ کے فرینڈز مسلمان نہ ہوں، تو آپ تو ان کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر یقین نہ کیا، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا. ایک مسلمان کی تو اتنی زیادہ ورتھ ہے. آپ دیکھیں ایک جو مسلمان ہے، اگر آپ اس کی زندگی میں دیکھیں کہ جب وہ چلا جاتا ہے، اس نے جیسی بھی زندگی گزاری، جیسی بھی، یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے نا کہ اس کو کیا کیا کرنا چاہیے تھا، اس نے جیسی بھی زندگی گزاری، اس کی جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی باڈی کو بھی عزت و تکریم سے نوازتا ہے کہ ہر مسلمان کو غسل دیا جاتا ہے، یعنی نہلا دھلا کو اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کو ڈریس اپ کیا جاتا ہے. ایک خوبصورت ڈریس، یعنی نیا ڈریس ہوتا ہے، وہ بھی وائٹ کلر کا چوز کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے. اور باقی مذہب میں دیکھیں کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ باڈی کو اوپن رکھ دیتے ہیں کہ کوے چڑیاں آئیں اور پھر ان کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں. تو ہماری جو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت دی کہ ان کی باڈی کو دفنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہم اگر انعامات پر غور کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہوگی جس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ وہ کیا ہے؟ اسلام. یعنی اگر ہم باقی نعمتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو ہماری پوری زندگی اس شکر پہ گزر جائے کہ یا رب العالمین آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. ابھی تو میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی. اللہ اکبر. پھر ایک انسان جو جھولیاں بھر بھر کر بھی گناہ لے کر جائے، وہ ایک دفعہ معافی مانگے اگر وہ مسلمان ہے، if he or she is a Muslim، یہ ایک شرط ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں، آپ زندگی میں اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آئی ایم رانگ، میں نے غلط کیا، میری لائف جتنی گزری وہ جہالت میں گزری، بس سٹاپ، اب نہیں. اب تو رمضان آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رمضان عطا کیا، اب میں سارے گناہوں سے معافی مانگ کر آؤں گی. تو جس مومنٹ آپ اللہ سے کہتے ہیں اور سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یقین کریں آپ کے آنکھوں سے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتے ہیں تو آپ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ جو انعام ہے یہ کس کے لیے؟ ایک مسلمان کے لیے. یعنی آپ آج اس کانفرنس کے بعد یا اس کانفرنس کے دوران آپ اس چیز کی اہمیت کو جان لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اوکے یا رب العالمین اب میں معافی مانگتی ہوں، جو مجھ سے ہو گیا
میں اب دوبارہ وہ نہیں کرنے والی، میں دوبارہ اس زندگی جہالت کی زندگی کی طرف نہیں جانے والی. الحمدللہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا. آج میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور میں ایک سٹارٹ لیتی ہوں، ایک فریش اینڈ نیو سٹارٹ یا رب العالمین اپنی نئی زندگی کا. وہ جو کچھ قلم نے لکھا میرے لیے، جو میں نے غلط کیا رب العالمین اس کو آپ مٹا دیں، یا ان تمام چیزوں کو آپ میرے لیے خیر کا باعث بنا دیں، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں آپ میرے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً یہ کام کر دے گا. یہ کیوں؟ بیکاز آپ کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ انکار کرتے ہیں تمام خداؤں کا اور صرف یقین کرتے ہیں ایک اللہ پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے مسلمان بنایا، اور مجھے اس چیز پر الحمدللہ فخر ہے، اور اللہ نے میرے لیے اسلام کو پسندیدہ رکھا. اللہ نے مجھے دین اسلام کی نعمت سے نوازا الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ سورہ ال عمران میں، بلکہ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ جو شخص، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. اگر آج اللہ نے آپ کو چن لیا الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کشادہ کر دے گا الحمدللہ، اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا. اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس دین کو پسند کیا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو صرف نقصان ملے گا. اللہ اکبر. یہ ایک مسلمان ہونے کا ایک شرف ہے الحمدللہ. اب دیکھیں، اب ہو از اے مسلم، اب مسلمان ہے کون؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ہم ایک مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان ہے کون؟ ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، ہمیں ہماری ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہو از اے مسلم. کیونکہ اب آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں آج سے، تو آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو کمپلیٹلی سرنڈر کرتا ہے اللہ کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے، اللہ کی کمانڈز کے آگے، جو مان لیتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، یعنی کہ وہ بلیو کرتا ہے پیور توحید کے اوپر کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اور پھر جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے اس کو وہ مانتا ہے کہ یا رب العالمین میں نے سن لیا، سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا، میں اس پر عمل کروں گی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتی. نہیں، وہ کمپلیٹ سرنڈر کرتا ہے. وہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہے، ہر حکم پر الحمدللہ. یہ ایک مسلمان ہے. تو اب آپ نے اپنی جو پوری زندگی گزارنی ہے ایز اے مسلم، تو پھر یاد رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کے ہر حکم پر کو ماننا ہے، اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے. اب ایک مسلمان اور کافر، ان دونوں کی زندگی کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو کیا کمپیریزن ہے؟ سب سے بڑی بات لا الہ الا اللہ، کہ آپ نے اللہ پر یقین کیا ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں اور تمام خداؤں کا انکار کرتے ہیں. لیکن کفار ایسے نہیں ہیں، وہ اللہ پر یقین نہیں کرتے. کیا بات ہے کہ ہماری زندگی با مقصد ہے، ہمیں ایک مقصد ملا ہے ٹو ورشپ اللہ، کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. پہلی بات تو یہ مین. دوسری بات، ہم آخرت فوکسڈ ہیں، ہمارا ہر عمل آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہوگا. ہمیں یقین ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. ہم اپنا ہر عمل کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یعنی اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ نہیں کہ بس آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی. نہیں، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، اپنے تمام دنیا کے معاملات کو کیسے آپ نے پورا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اسلام بتاتا ہے. تو ایک مسلمان اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ ایک مسلمان کی لائف ہے. وہ اپنے ہر حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جو بھی عمل کرے گا پہلے وہ چیک کرے گا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں. پھر وہ ہر جگہ پر اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے قدم لگائے گا، قدم اٹھائے گا. تو پھر اس کا ہر قدم
عبادت بنتا جائے گا. آپ دیکھیں، آپ ایک مسلمان ہے، وہ صرف ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے 10 نیکیاں ملنی ہیں. اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز پڑھا تو میری سمندر کے برابر بھی، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ واش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس کو پتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے بتایا نہیں، بس یہ کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اللہ اکبر. ایک مسلمان کو پتا ہے کہ اس کا چھوٹا سا عمل وضو کرنا، نماز کے لیے وضو، نماز تو بعد میں آئے گی، وضو کرنے سے اس کے جس اعضاء کو، جس باڈی پارٹ کو وہ دھوتا جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. یہ تو ابھی چند چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان جب کرتا ہے تو وہ کیسے اس کی ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہم جس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، جو میں بات کر رہی ہوں، میرا ایک ایک ورڈ، میرا ایک ایک سیکنڈ، نینو سیکنڈ عبادت میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس وقت میں کوئی اور کام بھی کر سکتی تھی، میں چائے پی سکتی تھی، میں آرام سے سو سکتی تھی، لیکن میرا یہ عمل عبادت بن گیا. اللہ اکبر. اور آپ کا سننا اور آپ کا یہاں آنا، ہر ایک پوائنٹ پہ آپ کو نیکی مل رہی ہے. الحمدللہ. آپ ایسے نہیں فضول بیٹھے ہوئے. یہ جو آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو خود اپنی ول پاور سے یہاں بٹھایا. آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ دنیا میں کھو سکتے تھے، آپ سو سکتی تھی، اس وقت آپ انجوائے کر سکتی تھی. آج سنڈے ہے، ٹھیک ہے، آپ باقیوں کی طرح نہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے لائیو سیشن لینا ہے، مجھے آن لائن ہونا ہے، مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اب اس کے بعد جو آپ کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، وہ پھر نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی جو کچھ بھی آج آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے تو آپ کی تو پوری زندگی بدل گئی نا. اللہ اکبر. اسی طرح سے آپ سوچیں کہ آپ جب صدقہ جاریہ کا کوئی کام کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام. اللہ اکبر. جیسے آپ مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ ڈالتے ہیں، ایک اینٹ بھی لگا دیتے ہیں، ایک قرآن وہاں رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جتنے لوگ اس قرآن سے پڑھیں گے، جتنے لوگ اس اینٹ پہ سجدہ کریں گے، جتنے لوگ نمازی وہاں آئیں گے، آپ وہاں سپیکر لگا دیتے ہیں، جتنے لوگ اذان سن کر آئیں گے، اللہ اکبر، آپ کے لیے تو صدقہ جاری ہے. تو مسلمان کے لیے تو ہر چیز اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ عبادت ہے. اتنا بڑا شرف ہے. آپ دیکھیں، اب رمضان آنے والا ہے، آپ اب تمام اپنے گھر والوں کے لیے سحری بناتے ہیں، لیکن آپ کی نیت ہوتی ہے کہ رب العالمین مجھے آپ سے ثواب چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سحری بنانا، آپ کا اٹھنا، ٹیبل کو مینج کرنا، اپنی نیند قربان کرنا، وہ سب کچھ عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے صرف ایک نیت سے. رب العالمین میں مسلمان ہوں اور مجھے آپ سے ثواب چاہیے، مجھے اس پر اجر چاہیے. اللہ اکبر. پھر ایون یہ کہ آپ کا وہ جو سونا ہے، یعنی آپ تراویح کے بعد، عشاء کے بعد سحری تک سوتی ہیں اس لیے کہ پھر میں سحری میں فریش ہو جاؤں گی اور پھر میں باقی سب کو روزہ رکھواؤں گی، پھر مجھے خود بھی روزہ رکھنا ہے، پھر دن بھر کے کام کرنا ہے، تو پھر وہ آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. لیکن یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ جو مسلمان ہے. تو الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ کہ آپ مسلمان ہیں. آپ دیکھیں اس کے برعکس، اگر اس کے پیرالل ہم یہ دیکھتے ہیں، اپوزٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو اس کی پوری زندگی صرف خسارہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس دنیا کو ہی سارا کا سارا فائدہ سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. کہ جو کافر تھے وہ صرف دنیا پر سیٹسفائی ہوگی، انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، انہوں نے یہ جان لیا، یہ مان لیا کہ اب آخرت نہیں ہوگی، ہم نے ہر چیز کا جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، کسی کا ہم حق مار رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب اس کا حساب کتاب نہیں ہونا، یہ سب کچھ یہیں پر ختم ہو جانا ہے. وہ آخرت فوکس نہیں ہوتے، چونکہ ان کے ایمان، ان کا دین اسلام نہیں ہے. تو جو ان کو سکھائے کہ بھئی آخرت آنی ہے، آپ کا حساب کتاب ہونا ہے اور ریوارڈ ملنا ہے، یا تو جنت یا تو دوزخ. تو پھر جس کا ایمان ہی نہیں ہوگا، دوبارہ جی اٹھنے پہ اس کو یقین ہی نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی ایک جانوروں کی طرح، چپایوں کی طرح. یعنی کہ یہ جو جانور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ان کی لائف ہے، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر کیا ہوگا؟ ان کے بچے ہوں گے. ٹھیک. تو ایک جو کافر ہے اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بغیر مقصد کے وہ کہتا اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے. اس کو اس کے پیرنٹس نے بھی نہیں بتایا، اور پھر وہ ایک کافر گھرانے میں بھی پیدا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے اسٹڈی بھی نہیں کیا اسلام کو.
یعنی اس کو موقع بھی ملا لیکن اس نے جھٹلایا, مجھے نہ بتاؤ, مجھے نہ سناؤ قرآن کی آیت ہے, میں نہیں سنوں گی, میں نہیں ایمان لے کر آؤں گی. ٹھیک ہے, کئی مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں, مجھے نہ قرآن سناؤ, حالانکہ ایمان والے ہوتا ہے لیکن مجھے نہ قرآن سناؤ, پہ مجھے عمل کرنا پڑ جائے گا, مشکل ہو جائے گی. تو اللہ کی طرف سے بلیسنگ آتی ہے لیکن ہم اسے خود سائڈ پہ کرتے ہیں, پلیز مجھے نہ بتاؤ, اب اپنی اسلامک ڈسکشن نہ شروع کر دینا, اب مجھے نہ لیکچر جھاڑنا, میں جیسی ہوں میں بہتر ہوں. تو آپ خود اس چیز کا انکار کرتے ہیں, تو پھر ساری کی ساری زندگی بھی آپ کی ضائع اور آخرت بھی ضائع. ہاں, جو کافر اس دنیا میں اگر کسی کے بھلائی کی کام کرتے ہیں, یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں کافر جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں ہیومینٹی کے نام پر, تو اس کا اجر ان کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. یعنی اس دنیا میں ہی وہ ترقی کرتے ہیں, ان کو دولت ملتی ہے, لیکن وہ سب کچھ یہیں پر ختم ہو جانے والا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی, جب انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی وقت فیڈ اپ ہو جائے گا, اور وہ زندگی سے بیزار ہو کر کئی لوگ کافر جو ہیں وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مسلمان بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں جب وہ اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں, اور بھی بہت سے وجوہات ہیں, لیکن ایک مین چیز بتا رہی ہوں کہ جب آپ کو مقصد کلیئر نہیں ہوتا کہ آپ کو جانا کہاں ہے. یعنی آپ سوچیں نا, ایک آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹھ گیا, رستے میں سے آپ کچھ کھا رہے ہیں, کچھ پی رہے ہیں, کچھ پہن رہے ہیں, جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ریسٹ کہاں کرنا ہے, کیا میری منزل کہاں ہے, مجھے کہاں جا کے رکنا ہے. تو پھر کبھی آپ اس راستے پہ جاتے ہیں, کبھی کچی سڑک پہ, کبھی پکی سڑک پہ, کبھی ٹھوکریں کھاتے ہیں. آپ کو پھر ایک وقت آئے گا آپ نڈھال ہو کر بیٹھ جائیں گے, اور پھر شاید مرنے کی دعائیں کریں کہ اب میں کیا کروں, میں زندگی کا کوئی مقصد نہیں. لیکن ایک جو مسلمان ہے وہ اس ٹریک پر چلتا ہے, وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے, وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے, اس کو پتا ہے کہ آگے منزل جنت ہے. رستے میں وہ ٹھوکریں کھاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, بٹ اس کا ویژن کلیئر ہے کہ یس میرا گول کلیئر ہے. اگر اسی راستے پہ میری ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے میں پہنچوں گا اللہ کے پاس ہی, کیونکہ میں اسی راستے پر چل پڑا ہوں. تو ایک مسلمان کی زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے تمام معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ کیا میں کروں گا اور کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں جہنم میں جاؤں گا, اگر میں نے اچھا کیا تو میں جنت میں جاؤں گا. ہمیں ہمارا رزلٹ بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کا حق نہیں مار سکتے, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایمان, فرشتوں پر بھی پھر ہمارا ایمان آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں جنہوں نے سب کچھ لکھنا ہے. تو پھر ہم آخرت فوکسڈ رہ کے اپنی ہر چیز کو بہتر بنا لیتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ جو دین اسلام ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, ہمیں ایک آئیڈینٹی دی ہے, اس پہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ ہمارا رب ہے. سب سے بڑی بات کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. الحمدللہ کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے. ہمیں پتہ ہمارا رب ہے, وہ ہمیں سنے گا, ہماری تمام دعاؤں کو سنے گا, ہماری عبادت کو قبول کرے گا. پھر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہمارا حساب کتاب بھی اللہ نہیں کرنا ہے. شکر ہے کہ یہ معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں, ورنہ انسان تو اپنی فیور کے بندے کو آگے لے کر آتے, ورنہ ہم سے پرسنل گرجز پہ ہمیں پیچھے کر دیتے. تو الحمدللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے جو انصاف کرنے والا ہے, جس نے ہمیں پورا پورا بدلہ دینا ہے, جس کی فیور میں کیا ہے کہ جو اچھا کرے گا وہی آگے جائے گا, جو متقی ہوگا وہی آگے جائے گا, جو نیکیاں کمائے گا وہی آگے جائے گا. جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنے آپ کو بخشوا لیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے, وہی اصل کامیاب انسان, اور وہی اسی کو جنت ملے گی. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان بنایا, ہمیں یہ شرف دیا, ہمیں یہ عزت دی. الحمدللہ. اور اس سے بھی بڑی بات اب یہ کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اویئرنیس دی کہ ہم صرف ایک مسلمان نہیں ہیں, کہ ہم بورن مسلم نہیں ہیں, بلکہ ہم ایک راہ پر, ایک صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, جس پر چلتے ہوئے ہمارا ہر عمل نیکی کاؤنٹ ہوگا. جو ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے وہ صرف گزاریں گے اللہ کو راضی کرنے پر, اللہ کا قرب حاصل کرنے پر. اب آپ اپنی تمام لائف پر جو بھی آپ سپینڈ کر رہی ہیں, اب آپ غور کریں, 1 منٹ کے لیے آپ اپنا تزکیہ کریں, غور و فکر کریں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, جانور نہیں بنایا, اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر ہے مسلمان بنایا, کافر نہیں بنایا. ہم کسی کافر کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو شاید ہم کبھی بھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکتے کہ ہمیں جو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں ہم وہی کرتے رہتے تو ہمارا کیا ہوتا.
پھر اگر آپ میں سے کوئی مسلمان ہوا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے. یو آر دا چوزن ونس. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اپنی زندگی واقعی ایسی گزار رہی ہوں کہ مجھے یہ خوشی ہو، مجھے دل میں سیٹسفیکشن ہو کہ میرا اینڈ اچھا ہوگا. کیا میں دن بھر میں کوئی ایسے کام کرتی ہوں کہ مجھے یقین ہو کہ اگر آج میری موت ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گی. کیا میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ میرا ہر عمل عبادت میں کنورٹ ہو رہا ہے. کیا میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں اللہ کے قریب ہونے میں یا اللہ سے دور ہونے میں. ایسا تو نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہم کافروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں، یعنی کہ ہم نے زندگی کو ہی سب کچھ مان لیا، ہم نے زندگی کے فائدے کو ہی سب کچھ مان لیا. ہم صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں صرف اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے. آپ سے پوچھا جائے آپ کہاں پہ، آپ بولے میں بس آ رہی ہوں، رستے میں ہوں، حالانکہ آپ اپنے گھر میں. پھر کسی شاپ پہ جائیں آپ بولیں نہیں 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 یہ چیز تو میری فرینڈ نے لی تھی اتنے روپے کی، آپ مجھے مہنگی بتا رہے ہیں جبکہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا ایمان بیچنے والے تو نہیں بن رہے. ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. اللہ نے جو ہمیں اتنی بڑی ویلیو دی ہے، اور پھر کہ اب رمضان آنے والا ہے اور کیا میں نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیا ہے، کیا میں پاک صاف ہو گئی ہوں، کیا میں اس رمضان میں انٹر ہونے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. آخری 5 منٹ صرف اس بات پر میں آپ کو توجہ دلواؤں گی، باقی سب سپیکرز اپنی اپنی بات کریں گے، کہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا موقع رکھا ہے کہ ہم اللہ کے قریب بھی ہوں، ہمارے گناہ بھی دھل جائیں، ہم جنت کی راہ پر چل پڑیں. الحمدللہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. ہم ویسے بھی نماز پڑھیں تو ہر سجدے پر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر رمضان میں ہر چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اللہ نے ہمیں روزے عطا کی الحمدللہ، اور ہم پر فرض کر دیے گئے. اگر فرض نہ ہوتے تو شاید کوئی رکھتا کوئی نہ رکھتا. ہم پر فرض کر دیے گئے کہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ کرنی ہے. اگر آپ کے شرعی طور پہ کچھ روزے چھوٹ گئے تو بعد میں بھی وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. اس کا میڈیکلی بھی بہت فائدہ ہے. 30 ڈیز اپنے سٹمک کو جو ہم کچھ گھنٹوں کے لیے ایمٹی رکھتے ہیں اس کا ہماری صحت پر کتنا اچھا اثر ہوتا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں، پھر ہم بھوک پیاس میں ہمارے اندر صبر آتا ہے، کنٹرول آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے ہماری ٹریننگ کی. اور پھر پلس یہ کہ اس کا اجر اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اس کا اجر میں دوں گا، کیونکہ یہ میرے لیے ہے. تو جتنا خوبصورت آپ کا روزہ ہوگا اس حساب سے آپ کا اجر ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تراویح جیسی نعمت دی، تہجد کی نماز عطا کی الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات کہ رمضان میں ایک رات ہمیں دی، لیلۃ القدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں ہمارے تمام فیصلے ہوتے ہیں، جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تمام خیر مانگتے ہیں. وہ ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک انسان رمضان کی وہ ایک رات پا لیتا ہے، اللہ اکبر، اس کی تو زندگی سنور گئی، اس کی تو آخرت سنور گئی الحمدللہ. اس نے دنیا کی بھی خیر مانگ لی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور آخرت بھی مانگ لی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو رمضان میں کچھ دن باقی ہیں، آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں، اپنی جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کو نکالیں کہ یہاں یہاں میری غلطی ہے. اب میرے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے ابھی سے ایک پلان کر لینا انشاءاللہ. میں نے ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے، میں نے ابھی سے تسبیحات شروع کرنی ہے. بے شک تھوڑا تھوڑا عمل کریں، آپ نماز ادا کرتی ہیں لیکن بہتر طریقے سے. میں اپنی نفل پہ غور کروں گی. میں اب جب کانشیس ہو کے وضو کروں گی میں ڈیلی استغفر اللہ پڑھوں گی، چاہے میں وہ 100 ٹائمز پڑھوں. میں اللہ سے معافی مانگوں گی، میں دعا کروں گی یا رب العالمین مجھے خیر سے امن ایمان اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کروا، اور پھر مجھ سے مقبول عبادت کروا لے، یعنی جس سے تو راضی ہو جائے، جس کو تو قبول فرما لے. اور میں وہ دعائیں کروں یا رب العالمین جو مجھے اپنے حق میں کرنی چاہیے. مجھ سے وہ عمل کروا لے یا رب العالمین جس سے تو راضی ہو جائے، کہ میری ساری زندگی بس اسی چیز میں ہو، اسی فکر میں گزرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. رب العالمین تو مجھ سے راضی ہو جائے. اصل انسان، اصل کامیابی وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بخشوا لیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا. الحمدللہ وہ نفس مطمئنہ ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس نے کہا رضیت باللہ ربا، کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، تو اس کا معاملات دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورتی سے سنوار دیکھا نکھار دے گا. تو اب سے آپ نے اپنی اس نعمت پہ کہ یو آر اے مسلم،
کہ یو آر اے مسلم، یس آئی ایم اے مسلم ناؤ، میں ایک مسلمان ہوں، میں نے جان لیا ہے اب میں اپنی ساری زندگی صرف ویسے گزاروں گی جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، تاکہ میری آخرت بہتر ہو سکے اور میں دنیا کے بھی تمام معاملات مجھ پر آسان ہو جائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب آپ باقی سپیکرز کو سنیں اور اپنا ایمان بڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ فار دا ہول ٹیم آف IRP۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، ہمیں یہ موقع دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دے اور آپ کو دین اسلام کی جو نعمت ملی آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور ایٹ دا اینڈ آپ رمضان 2024 سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ رمضان آپ کی زندگی کا بہترین رمضان ہو، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مقبول عبادت کروا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔